بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے عالم اسلام کو آج خاتم النبیین احمد مجتبیٰ سرور کون کی جشن ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور باوجود غربت، مہنگائی، افلاس اور مہنگی بجلی کے لوگوں نے اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا ہے۔ میں سارے پاکستان کو اور خاص طور پر راول پنڈی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس ملک میں چوروں نے، ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے، غریب کا جینا مشکل کیا ہے، غریب کا چولہا بجھایا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے۔ بابا، لو عدم استحکام تو پہلے ہی ہے، نہ بچوں کی فیس ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ آٹا ہے۔ اور عدم استحکام کیا ہوتا ہے کہ کراچی میں لوگوں نے خود لوگوں کو مرنا اور مارنا شروع کر دیا ہے۔ اور میں ساری قوم کی طرف سے یہ چاہتا ہوں کہ قوم مر رہی ہے، قوم تباہ حال ہے، قوم کال کا انتظار کر رہی ہے، اور عمران خان جتنی جلدی کال دیں گے اتنا ہی قوم کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ آج نبی کی ولادت کا جشن ہے، یہ دن سلیقے سے اور جشن سے منانے کے بعد ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اس ملک سے سامراجی ایجنٹوں کو، اس ملک سے ملک معاشی دشمنوں کو، اب وہ کہتے ہیں کہ موڈی کو سمجھاؤں گا کہ ریٹنگ کم کیوں ہوئی ہے، یہ موڈی کو سمجھائیں گے۔ فیٹف ہم نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی، ہم نے فیٹف کے 27 نکات پورے کیے ہیں، اور سیلاب کی صورتحال میں یہ 15 اور 20 دن جا کے امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت مسائلستان بن گیا ہے، پاکستان مسائلستان بن گیا ہے۔ ڈریں اس وقت سے جب 27 کلومیٹر پر کنٹینر لگانے والوں، سن لو کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ کنٹینر خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آؤ لوگوں کو فیصلے کا حق دو، الیکشن کی تاریخ دو۔ الیکشن ایک لوگوں کا جمہوری حق ہے، اور جتنی تاخیر کریں گے اپنے لیے مسئلے پیدا کریں گے۔ لاؤ نواز شریف کو، بلاؤ نواز شریف کو، تاکہ قوم دیکھ لے کہ جب وقت پڑتا ہے ان کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور جب ان کے معاملات طے ہوتے ہیں، ڈیلیں طے ہوتی ہیں، تو چور جو ہے وہ جہازوں میں وزیر اعظم کے جاتے ہیں اور وزیر اعظم کے جہازوں میں آتے ہیں، اور غریب جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری عظیم فوج ہے، ہمارے عظیم ادارے ہیں، لیکن میں تمام لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ تنگ آمد بجگ آمد ہیں، لوگ اپنی زندگی سے آ رہی ہیں، لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ شاید کال کی ضرورت سے پہلے ہی اس ملک میں آٹے کا کال پڑ جائے، اس ملک میں مہنگائی کا کال پڑ جائے، اس ملک میں بجلی کا کال تو پہلے ہی ہے۔ اس لیے میں تمام متعلقہ اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بٹھائیں، الیکشن کی ڈیٹ لائیں، لوگوں کو فیصلے کا حق دیں۔ اگر چوک اور چوراہے میں فیصلہ ہوا، اور اگر کسی غریب کی، کسی حق مانگنے والے کی جان پر پڑی، اگر اپنا جمہوری حق مانگنے والوں پر اس پاگل رانا ثناء اللہ نے، عقل کے اندھے، کم عقل اور ذہنی پستی کے شکار نے کوئی ڈرون حملے کیے، تو پھر لوگوں کے ریاکشن کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اللہ کا نبی، خدا اور اللہ کا آخری رسول انشاءاللہ خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مسلمہ کے ساتھ ان کی جد و جہد میں
آج کے اس جشن میں وہ ان مسلمانوں کی اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کرے گا اور ملک کو ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں، بے ایمانوں اور سامراج کے ایجنٹوں اور 13 پارٹیوں کے اکٹھے ہونے والے اور ساری دنیا اکٹھی کر لے جس کو اللہ کا آسرا ہے اور نبی کا سہارا ہے، وہ ان کے خلاف سیاسی، آئینی، قانونی اور معیشت کے لیے جنگ لڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام جیتیں گے. نبی کا جھنڈا. ایک طرف تو عمران خان جلسے کر رہے ہیں، پریشرلائز کر رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، بیفور ٹائم الیکشن کروائیں، لیکن حکومت ہے کہ وہ کہتی ہے الیکشن ٹائم پہ جتنی دیر ہوئی ہے، جو شخص ان کو لایا ہے وہ ڈومیسٹک ہے، انٹرنیشنل ہے، فضائی ہے، خلائی ہے، جو بھی اس ملک میں ان کو لایا ہے اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے، اس کے خلاف نہیں گیا. شیخ صاحب، آرمی چیف نے گزشتہ روز کہا کہ کسی بھی جماعت کو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بالکل میں نے پڑھی، میں نے سنی ہے آرمی چیف کی بات، بالکل ٹھیک ہے. ملک میں عدم استحکام تو غریب کے گھر میں ہے حضور، اور عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے. اور عدم استحکام کسی غریب کے گھر سے پوچھے جس کا چولہا نہیں جل رہا، جو بجلی کی فیس نہیں، جو بجلی کا بل نہیں دے رہا، بچے کی فیس نہیں دے رہا، لیکن امن، آئین اور قانون. یہی آرمی چیف نے کل وہاں کاکول میں کہا ہے کہ جمہوریت اور آئین کے دفاع کے لیے نوجوان اس کے لیے کھڑے ہوں. ایک اچھی بات ہے. نیب کے کیس بنا رہے ہیں، بڑے شوق سے بنائے. میں 24 تاریخ کو جاؤں گا نیب کے کیس میں، کیونکہ 47.5 ملین پاؤنڈ انہوں نے نواز شریف نے، اور نواز شریف میں بیان دوں گا نیب میں کہ 47.5 پاؤنڈ تو ملین پاؤنڈ انہوں نے ون آئل پارک بیچا ہے. ہم کابینہ والوں کو تو ویسے ہی بلا رہے ہیں کمپنی کی، اپنی کالک جو ہے وہ سمجھتے ہیں دوسروں پر مری جائے گی. ان کی سیاست تباہ ہوگی، ان کے سیاسی منہ کالے ہوں گے، اور یہ 27 کلومیٹر کا محاصرہ اسلام آباد سے لوگ نکلیں گے اور ان سے بات ہوگی. لال حویلی 3 مرلے کی حویلی ہے جناب، لے لیں. یہ اور کوئی چیز نہیں نکلی. تو نیب کا کیس نکلا ہے، 7 کیسوں میں ضمانت ہے. میں تو پہلے یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم ضمانتیں نہ کرائیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 صوبوں میں عمران خان صاحب کی حکومت بھی ہے، آپ وفاق سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں، کیا آپ نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ ان 2 صوبوں کی بھی حکومت چھوڑیں؟ جب الیکشن کی بات ہوگی پی ٹی آئی کی ساری صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ توڑی جائیں گی، الیکشن میں شامل ہوں گی. اور سیلاب کے نام پر جس طرح انہوں نے، وڈیروں نے، جاگیرداروں نے اپنے راستے صاف کیے ہیں، اپنی فصلوں اور حویلیوں کو بچایا ہے اور غریب کی جھگیوں اور جھونپڑیوں کو اجاڑا ہے، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کی سیاسی قبر نکلے گی. یہ سیاسی طور پر 13 جماعتیں یہ سیاسی طور پر دفن ہوں گی. ان کو پتہ لگے گا وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ پتہ لگے گا کہ فتح حق کی ہوگی، غریب عوام کی ہوگی، کالا کالا رسول اللہ کی ہوگی اور نبی کا جھنڈا بلند ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ بیٹھنے کی جگہ سیاستدانوں کی پارلیمنٹ ہے، کیا آپ پارلیمنٹ میں آپ عمران خان نے جو فیصلہ کیا اس کے ساتھ تو نہیں جاؤں گا. منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.